السلام علیکم۔ آج پہلا دن ہے 2025 کا، نیا سال، نئی خواہشات، نئے جذبات، نئے احساسات، لیکن وہی پرانا پاکستان، وہی چورن، وہی کہانی اور وہی دکھ بھری داستان ہم آپ کو پیش کریں گے۔ آج کی یہ جو ایپیسوڈ ہے ہم شروع کریں گے کراچی سے، جہاں پہ MWM جو احتجاج کر رہی ہے 7 دن لگاتار سے پارا چنار کی شہادتوں کے خلاف، جو وہاں پہ لوگ شہید کر دیے گئے ہیں ایک ایتھنک اور ریلیجس وائلنس کے اندر، جہاں پہ پورا کا پورا اسٹیٹ خاموش ہے، ریاستی ادارے خاموش ہیں، پروونشل اسمبلیاں خاموش ہیں، ایون کہ میں اطالع اطہر صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا جو وہ KP گورنمنٹ کے خلاف دے رہے تھے، تو وہاں پہ ان کو بھی ہمت نہیں پڑی تھی پارا چنار کا نام لینے کی۔ وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ اتنا وائلنٹ لوگ ہیں، اتنے ٹیررسٹ یہاں پہ آ گئے ہیں۔ میں جتنے ہی سیکیورٹی پرسنل شہید ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں، اتنے ہی لوگ پارا چنار میں چند دنوں میں قتل کر دیے گئے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ لیکن کراچی والی خبر ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کا ساتھی، جمہوریت کے پرانے دوست، جن کا خون جمہوریت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے صوبے کے اندر پولیس نے بیہودہ لاٹھی چارج کی ہے ان MWM کے پروٹیسٹرز پہ، ان کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن وہ لوگ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں MWM کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے، MWM کا کسی دہشت گرد تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو صرف حق مانگ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ انٹروین کرے پارا چنار کے اندر، وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ وہاں پہ کچھ ہیلپ کرے لوگوں کی۔ تو ریاست نے اپنا کام وہی جاری رکھا جو 24 میں تھا۔ دوسری خبر ہم آپ کو دینا چاہیں گے وہ ہے 5 E's کی۔ جی ہاں، PMLN گورنمنٹ نے ایک اسکیم اناؤنس کی ہے اڑان پاکستان کے نام سے، جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کی ہے، اور اس میں ان کا 5 E's ہیں جو اسینشیل ہے پاکستان کے 5 ایئر گروتھ کے لیے، ہر سال کے لیے ایک ای، اور ان میں سے ایک بھی الیکشن نہیں ہے، وہ تو وہ ریک کر چکے ہیں۔ جو 5 E's ہیں وہ کیا ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایکسپورٹ، سیکنڈلی ای پاکستان یعنی ڈیجیٹل پاکستان، تیسری چیز ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ، چوتھی چیز انوائرمنٹ جس کے اندر فوڈ اور واٹر سیکیورٹی ہے، اور پانچویں چیز انرجی، اور اس کے اندر انہوں نے انفراسٹرکچر بھی شامل کیا۔ انہوں نے کہا کہ PMLN ان چیزوں پہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ 5 سال میں پاکستان کی اکانومی کی شکل ہی بدل جائے گی۔ آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ 1 سال 2024 میں ان ہر چیز میں انہوں نے کیا کام کیا۔ ایکسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے الحمدللہ پاکستان کی میجر ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو بند کر دی۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایکسپورٹ آف ایگریکلچر پروڈکٹس آل ٹائم لو پہ ہے، ایکسپورٹ آف ٹیک سروسز آل ٹائم لو پہ ہے۔ ایز فار ایز ای پاکستان از کنسرنڈ، آج تک فیصلہ نہیں ہو پایا کہ وہ کون سی شارک ہے جو ہمارا انٹرنیٹ کھا جاتی ہے بار بار۔ اب تو جو DG صاحب ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ شارک کا مسئلہ نہیں ہے، رولا کچھ اور ہے۔ باقی الحمدللہ جو نئی تاریں لگائی ہیں وہ شارک پروف ہیں۔ تو ای پاکستان کو جو ہٹ ملی ہے پچھلے 1 سال میں، وہ تو میرا خیال ہے دشمن بھی پلان نہیں کر سکتا تھا۔ جو ملک پاکستان کی ریاست کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ ہم کتنے بیوقوف ہوتے ہیں اور کیسے اپنی ہی اکانومی کو جو ڈالرز لاتی ہے، جو ٹارگٹ ہوتا ہے ہماری ہر گورنمنٹ کا کہ فورن ریمیٹنس اور FDI لائے، اس کو ڈیمیج کرے۔ باقی انشاءاللہ آنے والے چند مہینوں میں ہم آپ کو حال بتائیں گے IT انڈسٹری کا، ان کے ساتھ کیا ظلم اور بربریت سرکار کا رہی ہے، کیسے کمپنیز کو آؤٹ آف دا وے جا کے تنتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ پیسے کما رہے ہیں۔ وہی نا، یہاں پہ جو انڈسٹری چلتی ہے ہر کوئی اپنا ہاتھ لے کے وہاں پہنچ جائے کہ جناب ساڈا حصہ۔ تو ای پاکستان تو بڑھ گیا۔ پھر بات ہے ایکوٹی اور امپاورمنٹ کی۔ ایکوٹی بہت اچھا لفظ ہے، ایکوٹی ہونی چاہیے۔ ایکوٹی ہوتی کیا ہے سرکار کو بھی نہیں پتہ۔ اگر تو ایکوٹی فورن انویسٹمنٹ ہے وہ تو نہیں آئی۔ SIFC کا دعویٰ تھا کہ $100 بلین تو ایسے آئے گا، $25 بلین دے گا کویت، $25 بلین دے گا قطر، $25 بلین دے گا UAE، $25 بلین دے گا سعودی عربیہ۔ شہباز جی کا تو ذاتی تعلق ہے، ایسے پیسہ آ جائے گا۔ ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا، بلکہ سوری نہیں مغالطہ، 64 کروڑ ڈالر آ رہے ہیں، لیکن کس چیز کے لیے؟ ریکو ڈک کے 15% کے لیے۔ ہاں جی ہاں، وہ ریکو ڈک جو کئی کیسز لڑنے کے بعد، انٹرنیشنل آربیٹریشن فیس کرنے کے بعد، جرمانے بھرنے کے بعد 64 کروڑ ڈالر لے کے 15% ریکو ڈک ہم نے سعودی عربیہ کو بیچ دیا۔ یہ جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ اب ریکو ڈک کا حجم کیا ہے؟ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز۔ تو 15% ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا ہم نے 64 کروڑ ڈالر کا بیچ دیا سعودی عربیہ کو۔ گورنمنٹ ابھی تک اس بات کو گول مول کر رہی ہے، لیکن سارے میجر نیوز آؤٹلیٹ اس کو رپورٹ کریں تو پورے 2024 میں پوری SIFC کی طاقت سے ہم 64 کروڑ ڈالر لا پائیں۔ یہ کوئی اماؤنٹ ہی نہیں ہے، بے معنی ہے، اور جس چیز کی عوض لائیں وہ تو بالکل ہی بے معنی ہے۔
سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا, وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو ڈس انفرینچائز کمیونٹیز تھی, شیعہ ہو گئے, عورتیں ہوگی, نان پنجابی لوگ ہو گئے, جو ہم ان کو برا ٹریٹ کرتے تھے نا, ریاست نے کہا کہ اب ہم برابر سب کو برا ٹریٹ کریں گے. امپاورمنٹ کا ریاست کے بقول مطلب یہ ہے کہ سب کے حقوق نہیں ہونے چاہیے, سب کی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہونی چاہیے, سب کے کاروبار تباہ ہونے چاہیے. ظاہر ہے جب سب سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں گے تو سب امپاورڈ ہوں گے لائک سیکنڈ کلاس سٹیزن. تو امپاورمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اتنا اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں رہا 2024 کا. پھر آتے انوائرمنٹ. ابھی بھی اسموگ ہے پاکستان میں. فوڈ سیکورٹی کی بات کرنی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم گندم نہیں خریدیں گے. جو افراتفری اس منڈی میں ہوئی ہے اور جو اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوں گے وہ تو یہ 6 مہینے بعد آپ بھگتیں گے. جب 30% کسانوں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ہم اب گندم نہیں لگائیں گے اگر سرکار اس کو خریدے گی نہیں, ہم وہ کراپس لگائیں گے جہاں پہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے, تو نیشنل ایک نقصان ہوگا بہت بڑا. اور فنلی انف سرکار نے جب ڈیسائیڈ کیا ہم گندم نہیں خریدیں گے تو انہوں نے گندم امپورٹ کر لی, یعنی کہ آپ نے ڈالرز ملک سے باہر بھیجے گندم منگانے کے لیے. تو فوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے تو کام اتنا اچھا نہیں ہے. باقی جہاں تک واٹر سیکورٹی کی بات ہے تو پاکستان میں اس وقت ایک ہی پروجیکٹ ہے واٹر سیکورٹی کا, وہ ہے روڈا. اور وہ واٹر سیکورٹی کا پروجیکٹ نہیں, وہ پلاٹ بیچنے کا پروجیکٹ ہے. براج تو اتنا سا ہے, باقی جو اتنی زمین آپ نے اس کے آگے پیچھے پلاٹ بنانی ہے وہ تو واٹر ٹیبل کو نیچے لے جائے گی. اور جس طرح ان پلانڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے انکنٹرولیبل طریقے میں, واٹر ٹیبل نیچے جائے گا ہی جائے گا. اور پھر کیونکہ آپ اس وقت SIFC کے پلان کے مطابق 8 لاکھ ایکڑ کو ایگری بنانے لگے ہیں, اور چائنا دنیا کا شاید سب سے بڑا ڈیم بنا رہا ہے اپنے ملک کے اندر, تو انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان کا پانی تو ویسے ہی بڑھ گیا. تو اس پوائنٹ آف ویو میں بھی 2024 پہ کوئی کام نہیں ہوا ہوا. پھر آتے ہیں جی انرجی اور انفراسٹرکچر پہ. انرجی کے پوائنٹ آف ویو پہ 2024 میں بچے کو پتہ چل گیا کہ آپ کے IPP کیا ہوتے ہیں, کس طرح کام کرتے ہیں, کن لوگوں نے اس میں پیسے کمائے ہیں. بچوں کو پتہ چل گیا کہ IPPs کو پیسے ملتے ہیں بجلی نہ پروڈیوس کرنے کے بھی. تو اور یہ زیادہ تر پالیسی جو تھی وہ نون لیگ گورنمنٹ کے دور میں لگائی گئی تھی. تو انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. پھر رہ گیا انفراسٹرکچر. اس میں پورے مارک ہے گورنمنٹ کو. یہ تو پرانا کھیل ہے ان کا, پل بنا دو, فلائی اوور بنا دو, انڈر پاس بنا دو, روڈ بنا دو. تو وہ کام جاری و ساری ہے, لیکن اس کا پیمانہ بھی تھوڑا ہوا ہے کیونکہ ملک میں پیسے نہیں ہیں. تو یہ ہے جی اڑان, دا گریٹ پلان, دا گریٹ اکنامک چینج. اس کی بہت بڑی تقریب ہوئی 31 دسمبر کو, جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, عطا تاڑا صاحب بھی تھے, احسن اقبال صاحب بھی تھے, اسحاق ڈار صاحب بھی تھے, مریم نواز صاحبہ بھی تھی, KP سے گورنر کنڈی صاحب بھی تھے. سب کھڑے ہو کے, آپ کے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب بھی تھے, سب کھڑے ہو کے بڑے فخر سے کہا کہ جی 9 مہینے میں ہم نے یہ پلان تیار کیا. یعنی کہ 1 سال میں جو چیز انہوں نے تباہ کی تھی اس کا پلان تیار کیا کہ اب اس کو ہم نے اگلے 4 سال میں ٹھیک کیسے کرنا ہے. یہ تو عقل ہے ہماری حکومت کی. عمران خان صاحب پہ آ جاتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے ہیڈ نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب اور ہم کلیئر ہیں کہ جو نومبر میں بربریت ہوئی تھی ہمارے ورکرز پہ, انہوں قتل کیا گیا تھا, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. لہٰذا کہ انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جناب مذاکرات جو ہیں وہ نہیں سکسیزفل ہوں گے. اسی پہ خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ 15 دن پہلے تو عمران خان ہم سے مذاکرات کرنا نہیں چاہتے تھے, اب ہمارے ترلے رہے دھال میں کچھ کالا ہے, لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل گئی ہے. خدا کا خوف کریں, ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس وقت اور ان کی ایک ڈیل ہو گئی ہے تو خان صاحب جیل میں کیا کر رہے ہیں؟ پارٹی ورکرز پہ کریک ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے؟ 31 دسمبر کو مری میں رینڈم لوگوں نے جب نعرے لگائے تھے عمران خان زندہ باد, قیدی نمبر 804, تو آپ نے ان پر ڈنڈے کیوں برسانا شروع کر دیے تھے؟ آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. دیکھیں سر 2024 میں بھی وہاں بیوقوف بھی نہیں تھی اور 25 میں تو بالکل بھی نہیں ہوئے گی. سارے سیاسی پینترے آپ کے فیل کر چکے ہیں, لوگوں کو ہر ایک بات سمجھ آ گئی ہے. سونے پہ سہاگا. PMLN کے سینیٹر مشاہد حسین سعید صاحب نے ایک گریٹ انکشاف کیا.
انہوں نے کہا کہ جو پچھلی ملٹری رجیم تھی یعنی کہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب، انہوں نے آ کے ہمیں پارٹیز کو بریفنگز دی تھی کہ ہمیں نا شاید اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. ویسے حامد میر صاحب نے بھی یہ خبر دی تھی. اور جو ہمارا مسائل پروگرام ہے اس کو ہمیں ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے اسرائیل کو. یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس لیول تک ہمارے ریاستی ادارے کیا کیا حرکتیں کر جاتے ہیں صرف ذاتی مفاد کے لیے، کیونکہ ان کو تیسری ایکسٹینشن چاہیے تھی تو انہوں نے سوچا امریکن اپیزمنٹ کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا. اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ سیلفش انٹرسٹ میں آپریٹ کرتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کو سمجھیں. اس کا شخصیت سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ ایک ادارہ بنا دیں گے اور اس ادارے کے سربراہ پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوئے گا تو وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر ملٹری ٹرائل اوپن نہیں ہوں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ملٹری اکاؤنٹس کی اسکروٹنی نہیں ہوگی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ملٹری پرسنل کے ایسٹس چیک نہیں ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو آپ ان چیکڈ گرو کرنے دیں گے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ اسیوم کرنا کہ ہمارا جو ملٹری ڈکٹیٹر ہے ڈیفیکٹو وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی حیران کن بات نہیں ہے. جب آپ اتنی بڑی گدی پہ ایک انسان کو بٹھا دیتے ہیں جو اس گدی کا اہل ہی نہیں. دی چیف آف آرمی اسٹاف از ناٹ دیر ٹو رن پاکستانز اکانومی، ناٹ دیر ٹو رن پاکستانز ایکسپورٹس، اٹس انٹرنل ایشوز، ناٹ دیر ٹو رن فارن پالیسی. جب یہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ چند ہی چڑھائے گا. اور یہ ہو رہا ہے ملک کے اندر. تو 2025 بھی کوئی اتنا اچھا نہیں لگ رہا. اڑان کے پلان کے اندر تقریروں میں شواش صاحب نے کہا، اورنگزیب صاحب نے بھی کہا جو فائنانس منسٹر، اور تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں میڈ ان پاکستان پالیسی کے لیے جانا ہے. اب اگر میڈ ان پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم چائنا سے ایک گاڑیوں کی کمپنی یہاں پہ لے کے آئیں گے جو یہاں پہ پلانٹوں کی اسمبلی کرے گی اور ہم کہیں گے جی میڈ ان پاکستان، تو لو جی پھر تو کم ہو گیا. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ جب گورنمنٹس اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتی ہیں تو وہ ود ان 2-3 سال نا ٹرین بھی بنا لیتی ہیں، ٹرین ٹریک بھی بنا لیتی ہیں. اور جو محبت نہیں کرتی تو اپنی جیبیں پوری کرتی ہیں. لیکن ہمیشہ کی طرح مسلمان نا امید نہیں ہو سکتا، اور میں بھی نا امید نہیں ہوں. اس لیے آج یہاں بیٹھے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ کو چیزوں کا آگاہ کر رہے ہیں. دعا کریں ملک کے لیے، اپنے آپ کو بہتر کریں، کیونکہ ایونچولی جمہوری پروسیس کے تھرو بہتر لیڈر سامنے آئیں گے. جمہوری پروسیس کے لیے لڑیں، فریڈم آف اسپیچ کے لیے لڑیں. یہ اب ہر بندے میں پاکستان پہ فرض ہوتا جا رہا ہے. آپ کا سننے کا شکریہ.